مودی سرکار کا راز فاش، امریکی امن ساز بن گئے بھارتی ہار کے وکیل، دعوے بھی ادھورے کے ادھورے، جنگ بندی نہیں امریکی مدد سے شکست ہوئی، بھارتی وزیر خارجہ کا اعتراف، جے شنکر نے کہا کہ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے ان سے رابطہ کیا، کشیدگی کے دوران امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے وزیر اعظم نریندر مودی سے رابطہ کیا، دفاعی ماہرین نے جے شنکر کے انٹرویو کو بھارتی شکست قرار دیا۔ فوج کا کام ثقافتیں بدلنا نہیں، دشمن کو ختم کرنا ہے، میں نے امریکی فوج کو دوبارہ تعمیر کیا اور اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں یہ امریکہ کا سنہری دور ہے اور آپ اس کے پہلے گریجویٹس ہیں۔ ڈوم میزائل دفاعی نظام اب ویسٹ پوائنٹ کی حفاظت کرے گا، یہ منصوبہ میری صدارت ختم ہونے سے پہلے مکمل ہوگا۔ ٹرمپ کا فوجی تربیتی کیمپ ویسٹ پوائنٹ پر خطاب۔ وزیر اعظم کا اہم سفارتی مشن آج 4 روزہ غیر ملکی دورے پر روانہ ہوں گے، پہلے ترکیہ پھر ایران پہنچیں گے، آذربائیجان اور تاجکستان بھی شیڈول میں شامل۔ چاروں ملکوں کے اعلیٰ قیادت سے ملاقات ہوگی جس میں شہباز شریف پاک بھارت کشیدگی میں حمایت پر اظہار تشکر کریں گے۔ وزیر اعظم کے دورے کے باعث وفاقی بجٹ 1 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیکس آمدن بڑھائی جائے چاہتے ہیں پاکستان 1.6% سرپلس پرائمری بیلنس کا ہدف حاصل کرے۔ آئی ایم ایف مشن کا اعلامیہ پاکستان کے ساتھ بجٹ سے متعلق بات چیت مثبت قرار۔ اعلامیہ کے مطابق قومی مالیاتی معاہدے کے مؤثر نفاذ کے لیے تجویز پر غور، معاشی پالیسی مضبوط اور دیر پا بنانے کے لیے بھی زور، اضافی فنڈنگ کے لیے تمام اہداف مکمل۔ آئی ایم ایف ترجمان کا کہنا تھا کہ بورڈ نے پاکستان کے لیے فنڈنگ سے اتفاق کیا۔ امریکی پروفیسر نے بھارتی حکومت کو آئینہ دکھا دیا۔ غیر ملکی دانشور بھی پاکستان کی کامیابیوں کے متعارف۔ بھارتی ٹی وی کے پروگرام کے دوران پروفیسر کیرسٹن فیئر کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان کو ہر ممکن کوشش کے باوجود خوفزدہ نہیں کر سکا۔ بھارت کے اندر میڈیا، خاص طور پر جنہیں میں فسادی میڈیا کہتی ہوں، انہوں نے عوام کو غلط معلومات فراہم کی۔ پاکستان پیچھے نہیں ہٹا اور نہ ہی بھاگا۔ بھارتی میڈیا کا پاکستان کو چین کی ذیلی ریاست ظاہر کرنے کا پروپیگنڈا بے نقاب، مارکہ حق میں شکست کی ہزیمت چھپانے کے لیے بھارت نے نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ بھارت ابلیغی محاذ پر پاکستان کو چین کی زیر تابع ریاست کے طور پر پیش کرنے لگا۔ بھارتی صحافی برکات کے مطابق بھارتی فوج کو 2 محاذ پر جنگ کا سامنا ہے۔ پاکستان کو چینی مفادات کے تسلسل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ برکات کے سوال پر کشور موانی کا کہنا تھا کہ پاکستان اگر واقعی چین کی ذیلی ریاست ہوتا تو اسے آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑتا۔ سندھ حکومت کا حادثات میں جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے امداد کا اعلان۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں گزشتہ کچھ عرصے میں افسوسناک واقعات ہوئے، اس پر ٹرانسپورٹرز کو خدشات تھے، جن کی شہادتیں ہوئیں اس پر سرکار معاوضہ ادا کرے گی۔ ٹرانسپورٹرز کو مشکلات کا سامنا ہے، کوئی حادثہ ہو تو کیا گاڑیاں جلانا جائز ہے؟ روڈ بلاک کرنا اور نقصان پہنچانا کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ دہشت گرد اسرائیل باز نہ آیا، غزہ میں امداد کے لیے جمع فلسطینیوں پر بمباری، 5 فلسطینی شہید، 50 سے زائد زخمی۔ جوالیہ میں گھر پر حملے میں ڈاکٹر کے 9 بچے جان سے گئے، 24 گھنٹوں میں 76 افراد شہید، درجنوں زخمی۔ شمالی غزہ میں صحت کا نظام مکمل طور پر تباہ، غزہ میں مزید 83 امدادی ٹرک داخل۔ انوروے نے مدد کو گھاس کے ڈھیر میں سوئی قرار دے دیا۔ Speaks to the importance of the only end of the conflict is complete and total surrender by those who support Muslim terror. In World War II, we did not negotiate a surrender with the Nazis. We did not negotiate a surrender with the Japanese. We nuked the Japanese twice in order to get unconditional surrender. That needs to be the same here. There is something deeply, deeply wrong with this culture, and it needs to be defeated. امریکی رکن کانگریس رینڈی فین کا غزہ پر ایٹمی بم گرانے کا شر انگیز مطالبہ۔ امریکی ٹی وی سے انٹرویو میں کہا کہ امریکہ نے دوسری جنگ عظیم میں جرمنی اور جاپان سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ نہیں کیا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی بم پھینکے تو انہوں نے خود ہی سلنڈر کر دیا۔ غزہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ حماس نے رینڈی فائل کی تجویز کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے انسانیت کے خلاف جرم اور نسل کشی پر اکسانے کے مترادف قرار دے دیا۔